السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں۔ آج یہاں درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے، کلاؤڈز ہیں، ذرا مجھے خنکی سے محسوس ہو رہی ہے۔ اب کوئی جمعرات تک یہ 20-21 تک کی رہے گا، شاید تھرسڈے کو رین ہے تو 26 تک جائے گا۔ بیوٹیفل فال سیزن از آن. I am really enjoying it like a heaven, being in heaven. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آج کا میں وی لاگ اپنا اسی سے شروع کروں گا جس پہ کوئی 100 کے قریب وی لاگر لگا ہوا ہے 8 چیزوں کے فیصلے پہ۔ دیکھیں، یہ بہت پہلے میں نے کہا تھا کہ جولائی 12 کو جب فیصلہ آیا تھا کہ یہ بڑا تفصیلی فیصلہ بھی خوفناک ہوگا، لیکن یہ بالکل نہیں مانیں گے، یہ معاملات جنگ کی طرف جائیں گے، اور وہی ہوا ہے۔ فیصلے میں الیکشن کمیشن کے رول پہ کہا ہے کہ یہ الیکشن ہی جعلی ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر منصور علی شاہ چیف جسٹس 25 اکتوبر کو بن جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن انل ہو جائیں گے، اور سارے لوگ انکلوڈنگ جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام فضلانڈو، پی ٹی آئی اور وکلا اور سول سوسائٹی ول کال فار نیو الیکشنز۔ اس کے راہ میں رکاوٹ ابھی تک فائز بھوسڑی ہے، کیونکہ فائز بھوسڑی، نواز گانڈا اور منیر مستری سور کی جو انہولی ٹرائنگل ہے، جس کا قدرت نے جو کوئی عذاب ڈالا تھا، تو وہ چل رہی ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ آج اس کے بعد ججز کمیٹی جو آرڈیننس یہ لائے، ویسے تو لگتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے شاید وہ آرڈیننس اڑ جائے، اور پھر لیکن وہ تو اپنا کام دکھا گیا۔ ٹائمنگ از آف دا میٹر۔ آج اس نے اجلاس کر لیا، منصور علی شاہ شامل نہیں ہوا، اور ایک زبردست نوٹ لکھا کہ یہ بہت غلط کام ہو رہا ہے، یہ غیر آئینی ترمیم ہے، آرڈیننس پہ اس طرح نہیں کیا جا سکتا، لیٹ اٹ فرسٹ ڈیبیٹ اٹ۔ اس ترمیم کو کیسے آپ نے منیک بختر کو نکالا، وہ باز نہیں آیا، حرامزادہ بھوسڑی، کتے کا بچہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اس نے 30 تاریخ رکھ دی ہے اس کے لیے، 63A کے لیے۔ وہ کرنے یہ جا رہے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی کے بندے اب وہ توڑیں گے تاکہ اپنے ساتھ لوگ ملائے جا سکیں۔ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی حرامزدگی ہے۔ آج اس کا مطلب ثابت ہوا کہ 63A کا فیصلہ بھی بہت اچھا تھا، جسٹس منیب، جسٹس اعجاز الحسن اور عمر عطا بندیال کا، جس کے تحت حمزہ شہباز کو گھر بھیجا گیا تھا۔ لوگ کہتے تھے نہیں جی نہیں، یہ تو انکانسٹیٹیوشنل ہے، آپ ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں، آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا۔ اب سارے یہ مطیع اللہ جان، یہ لاڑے لپاڑے لچے کتے لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ، وہی ہوا جی۔ آپ دیکھ لیں کہ اب وہ کہے گا جی ووٹ دیا جا سکتا ہے، کاؤنٹ ہوگا، لیکن آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، وہ 20-40 کروڑ بوریوں کے منہ کھول دیں گے۔ کتنی بڑی بےہودگی، بدماشی، غنڈہ گردی، صرف اور صرف پاکستانی حرام زادی سور فوج کی وجہ سے۔ کل مجھے دبئی سے ایک صاحب نے رابطہ کیا، شاہ جی بہت انٹرسٹنگ آدمی تھے، وہ بھی کوئی شاہ جی تقی صاحب شارجہ سے، وہ بھی کوئی بڑا بولتے بالتے رہے باجوہ شاجوہ کے خلاف۔ وہ ان کے والد بھی کمانڈو شمانڈو کوئی رہے، فوج میں رہے، اور لیکن فوج سے پہلے پیار کرنے والے، لیکن اب اتنی شدید نفرت کرتے ہیں فوج سے۔ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اب تو پی ایم اے میں کوئی بھیجنا ہی نہیں چاہتا اپنا بچہ، ان کے ریکروٹنگ سینٹر بھی خالی پڑے ہیں۔ دیکھ لیں ان کو، کیا انہوں نے جنگیں لڑنی ہے؟ اب جنگیں لڑنے کے لیے وہ ذاکر نائک کو، کنجر کے بچے کو لے آئے ہیں۔ اور عبداللہ صاحب کے ملیشیا میں بیٹھا ہے، مودی نے بھی اس کے وارنٹ نکالے ہوئے، بوگس سا آدمی، ٹھیک ہے۔ یہ سارے تبلیغی ذاکر نائک یہی ثابت کرنے میں کہ جی اسلام ہی بس ریلیجن ہے، باقی کوئی ریلیجن نہیں ہے، اونلی اسلام، وہ امپلیمنٹ ہو نہیں رہا ہے۔ یہ مولوی لانڈے لپاڑے بےہودہ، وہ بال لگوا لیے۔ اقرار الحسن کہتا ہے مجھے پتہ ہے کس دوشیزہ سے شادی کرنی ہے، اس نے کہا تھا مولوی تو بال لگا، میں نے کہا بال اس نے چوت میں لینے ہیں، مولوی کا لن لینا ہے اس نے تو چوت میں۔ گند ہے یار جس میں آپ پڑے ہوئے ہیں، کوئی آپ لوگوں میں مردانگی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہی باتیں جو میں کر رہا تھا کہ ایسا ہونا ہے، بالکل ویسا ہی ہوا ہے۔ آج میں
آپ کو ایک انٹرنیشنل نیوز میں لنک لگاؤں گا. کل میں پڑھ رہا تھا ایک آرٹیکل ڈی ڈالرائزیشن پہ. یہ بڑا خوفناک کالم ہے, خوفناک خبریں ہیں, پروبلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ جنریٹڈ ہیں, کیا ہیں یا کسی نے لکھا ہوا ہے, میں بھی نیٹ سے پڑھ رہا تھا, بٹ اٹ از ایبسلیوٹلی ٹرو. 1971 میں گولڈ سے پیگ ہٹا لیا تھا امریکہ نے, اور اس کے بعد دڑا دڑ نوٹ چھاپے. گولڈ کے ساتھ ٹھیک چل رہا تھا. ٹرمپ نے کوشش کی تھی گولڈ پہ دوبارہ لے. یہ بریٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز نے ڈالر کا ٹریڈنگ میں اور سب چیزوں میں امپیکٹ رکھا. ہر جگہ جی ڈالر کے ساتھ ہی بس ہونا ہے آپ نے, ہر ٹریڈنگ, چاہے روس سے تیل خریدنا ہے. اس آرٹیکل کے مطابق کوئی 50% کے قریب یہ ڈالر کا امپیکٹ آن دا ٹریڈنگ ان دی ایشیا, یورپ بالکل ختم ہو گیا. رشیا اور چائنا کے درمیان تجارت اپنی کرنسی میں ہو رہی ہے, انڈیا اور رشیا کے درمیان بھی اسی کرنسی میں ہو رہی ہے. لہٰذا یہ ڈالر, تو ڈی ڈالرائزیشن سے امریکہ پر کیا برے اثرات پڑیں گے, برائے مہربانی ضرور کالم پڑھنا. اور میں تو کہتا ہوں جو اس کی کملی ہیرس کی چوت چاٹ رہے ہیں, لائیں اسے ذرا پتہ لگے کہ امریکہ کدھر رہ جائے گا. کچھ نہیں بچے گا, بس رہے گا نام اللہ کا. ٹھیک ہے نا جی. اس کی ڈالر کی جعلی سی برتری پہ اوور 3 ٹریلین ڈالر کا امریکہ کا جناب لون ہے. قدرت کا نظام ہے یار. آپ نے ڈالر پھوکے, بندوقیں کہاں. آپ 60s میں ویتنام سے شروع ہوئے, افغانستان انویژن, جعلی 9/11, ایران, عراق, سیریا, لیبیا, اب وہ فلسطین, یوکرائن. کمال ہے یار. مار کے بنی نو انسان کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا. اور ادھر میرے بیٹا اور بیٹی کے 2 مینتھن ہیں. کیا آپ کوالٹی دے کے گئے ہیں ادھر؟ کوئی کام کا بندہ نہیں ہے. میں اپنے آپ کو اندھوں میں کانا راجا امریکہ سمجھتا ہوں. جب میں امریکی لٹریری سرکلز میں بہت زیادہ مقبول ہوتا ہوں. مجھے مسٹیکل مائنڈ کنونشن والوں نے جب دیپک چوپڑا کو نکالا تو مجھے بڑا عجیب سا لگا. اور مجھے, جیسے میں نے کہا, ادھر سے میں جاؤں ادھر کیلیفورنیا کانفرنس میں, سیدھی سچی باتیں. کل مجھے کسی نے کہا کہ یہ ابراہیم جعفر نظر صاحب بہت بڑا فراڈ ہے. وہ لگتا ہے ادھر ہلکے پڑے ہوئے برے حالات. کنٹیکٹ مائی ماسٹر ٹرینرز فار اسپرچویلٹی اینڈ پیسہ. وہ میری کنفرم ہو گئی ہے. انشاءاللہ میں پیئرسن انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اللہ نے زندگی رکھی اکتوبر 8 کو میں کینیڈا میں ہوں گا. دل تو نہیں کر رہا تھا, لیکن کچھ لوگوں کو بڑا ملنے کا شوق تھا, کیونکہ مجھے لگتا ہے پاکستان کے حالات اچھے ہو جانے ہیں. میں نے غالباً نومبر دسمبر میں پرماننٹلی پاکستان شفٹ ہو جانا ہے انشاءاللہ. کوئی ایسی, میں بڑا ایک پازیٹیو آدمی ہوں, پازیٹیو چیزوں کو سوچتا ہوں. حامد میر نے تو آج کہہ دیا نا کہ جی عمران خان نو مور, یہ تو حرامزادے, یہ قدرت بنے ہوئے, یہ سارے کتے کے بچے قدرت بنے. آج ڈی جی ISI پر یہ تبلچی سے سارے ایسے تبرک کر رہے ہیں کہ جیسے ڈی جی ISI خدا ہے. وہ پہلے نے بڑا مین چود کوئی توپ چلا دی, ارشد شریف کو قتل کیا, شہید کیا. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ نیا حرامزادہ, وہ GM ملک کچھ بہتر جنرل, اس کا بیٹا ہے عاصم نامی, اس کا ایڈجوٹنٹ جنرل تھا, اس کتے کا ٹٹا. دیکھیں جی, اس کا بہت قریبی ٹٹا عاصم منیر کا, دونوں عاصم مل کے. لیکن سول سوسائٹی جب نکلی, فوج کو تہس نہس کر دے گی. ان کو پٹا پڑنے والا ہے, ان کو قدرت کی طرف سے پٹا پڑنے والا ہے. ان تینوں کرداروں کو, فائز بھوسڑی, منیرہ مستری سور اور نواز گانڈا, یہ دیکھنا ان کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے. میں کہتا ہوں, میں نواز گانڈے میں تو کبھی رتی بھر عقل نہیں رہی. اس کے سپورٹ میں لوگ آئے کچھ تھوڑے سے, وہ جب افتخار کو, جسٹس افتخار کو بنوایا, میرے جیسے لوگ بھی کہ نہیں یار یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. لیکن پھر میں نے شہباز شریف کے ساتھ سیو بھی کیا, لیکن یہ بالکل نہیں پتلے. 2013 میں انہوں نے 35 پنکچر لگائے. نجم سیٹھی
نے کروایا، پھر اس کو PCB چیف بنایا، پھر فوجی اپنے، پھر لڑائی، پھر باجوہ نے بونڈ پہ لات مار کے نکالا، پھر شروع گانڈا گیری جاری رہے گی، فوج، دہشت گردی، چاٹنا، ٹٹی کھا کھا کے اقتدار لینا. کوئی مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں انسانیت سے آج میں آخر میں ایک روحانیت کا میسیج مجھے بھیجا ہے میرے وہ جو پیر بھائی ہیں عمران اسرافیل نے. مجھے کچھ اس سے اختلافات ہیں اور میں ایکسپلین کروں گا اس کی. موسٹ آف دا تھنگس سے میں ایگری کرتا ہوں، لیکن کچھ اس کے اعتراضات ہیں، میں ابھی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. کچھ ایک دو کل لائبریری بند تھی، اس لیے میں لائبریری تو نہیں گیا تھا. میرا بارنز اینڈ نوبل جانے کا ارادہ تھا، وہاں بھی نہیں میں گیا کہ کوئی لیٹسٹ میگزین کا اوور ویو دے کے آپ کو چیزوں کا بتاؤں. لیکن حالات لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ کے لیے ورلڈ اوور بہت ہی مخدوش ہو گئے ہیں، بہت ہی خراب ہو گئے ہیں. اب آپ ویڈیو لگا دیں کہ یہ پھول کے پتیوں کی چائے بنا لیں، یہ دانہ کھا لیں، یہ کھا لیں، شوگر ہمیشہ ختم، ساری آرگینک اور ساری نیچرل لائف پہ وہ ویڈیو سٹریس کر رہی ہیں. اور آپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوج کو 5 ملین ایکڑ زمین ٹکا دی. 5 ملین ایکڑ فار کارپوریٹ فارمنگ. کتنی بڑی حرام زدگی کی گئی ہے. آپ نے اپنے بچوں کا مستقبل ختم کر دیا ہے، انہیں ٹک ٹاک اور اس پہ ان چیزوں پہ. یہاں جو اوورسیز بیچارے کینیڈا وغیرہ، کل میں ایک سے بات کر رہا تھا، 7 دن کام کرتے ہیں، اتنی محنت ادھر کرنی پڑتی ہے. یہ تو ہم چلو بڑی ایج میں آئے، ہمیں الاؤنس مل جاتے ہیں اور کچھ کام نہیں کرنا پڑا. ادروائز تو یار ادھر ینگ بندہ تو بس ہر وقت ملٹیپلیکیشن میں لگا ہوا ہے. اور یہ ناسور معاشرہ، کوئی ماں باپ کا ادب نہیں، بہن بھائی کا ادب نہیں. میں کہتا ہوں لعنت ہے بالکل اس طرح کے معاشرے میں رہنا. اور میں تو آپ کو پتہ ہے جو ہی حالات اچھے ہوئے پرماننٹلی آئی ول بی ان پاکستان انشاءاللہ. کوئی ایسی بات نہیں ہے، دیکھیں گے، ان کا مقابلہ کریں گے. میں کچھ کامنٹس بھی دیکھ رہا تھا جو میں آپ کو سنانا پسند کروں گا، کیونکہ فیو کامنٹس آر ریئلی گڈ جو میں بڑے لائک کرتا ہوں. ایک حیدر ابرار صاحب ہیں، انہوں نے کامنٹ دیا کہ معید، اکبر، عادل، میدی، وجاہت، گل all are making social media, milking social media by using Imran Khan's detention. I don't have proof, but I'm quite certain that most of them are on ISI payroll. They are like Khaja Asif, who appears anti-army to public but has always been their asset. Mueed, Gill and Wajahat all spent time in Pakistan after Munira became chief. How did they get out of Pakistan? Raja claimed that ISI was after him, but he flew out of Pakistan from Islamabad airport, whereas all airports are considered federal territories and under full control of army and ISI. It is amazing how they have fooled millions. میں بڑی دیر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو ISI نے نکالا. جناب صاحب اب باتیں کرتے ہیں، یہ ISI کے ٹاؤٹ ہیں. صرف منیرہ مستری سور کے کہہ دو، اس کو کہہ دو، عمران خان کی پھر بغل میں. اب عادل، راجہ، باجا، کتے کے بچے کدھر گئے تیرے سورسز؟ تو عاصم ملک کا نہیں کہتا تھا کہ حرامزادے ISI کا چیف بنیں گے؟ وہ کوئی مجھے کہتا ہے ادھر میدی دلہ کہتا تھا نظر ہم سے سبسکرائبر لینے کے لیے آنا ہے. بہن چودو، میں تو تمہارا ٹوا لال کرتا ہوں، تمہارے سے میں سبسکرائبر لوں؟ حرامزادو میں تو 5000 پہ تھا تو عادل کے ساتھ آیا تو 5000 سبسکرائبر بڑھ گئے. فوراً وہ عادل کو میں نے گالیاں دی، وہ سارے 5 ختم ہو گئے اور آج 40 پہ آرگینک ہے. اینڈ آئی ڈو ناٹ بادر اباؤٹ سبسکرائبرز، اباؤٹ فالوئنگز، اباؤٹ دیز تھنگس ایٹ آل. مجھے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. اب تو میں نے جیسے بتایا $235 الاؤنس آتا ہے، کتابیں تمہیں پڑھ کے واک شاک کر کے اپنا وقت ضائع کروں، وہ اپنا وقت تعمیری طور پہ اسپینڈ کروں.
مجھے کیا ضرورت ہے صبح صبح اٹھ کے ٹو 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 ان کو گالیاں دیتا پھروں ان حرام زادوں کو، اور اپنا بلڈ پریشر. یہ اس کی فیس جون سی ہے نا، اس کی فیس NYU میں جناب صاحب ISI نے دی تھی. یہ ادھر کپڑا لے کے بیٹھا تھا جب عطر من اللہ کا خطاب تھا وجاہت کی، ٹھیک ہے نا، تو باتیں کرتے ہیں. گل کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، حرام زادوں کا IG ہے، گل کو ISI لے نکلوایا تھا، ٹھیک ہے جی. سارے اسی طرح کتے کے بچے ہیں. بہت زبردست کامنٹ ہے، میں آپ سے بہت خوش ہوا ہوں حیدر ابرار صاحب. لیکن اس عوام کو چوتیا بنانا بہت ایزی ہے یار، ڈبل شاہ. اس عوام کو بہت چوتیا بنانا آسان ہے جناب صاحب. یہ نظر جیسے بندے نہیں ملیں گے جو کہتے ہیں کہ ایک میں ادھر کوئی اپارٹمنٹ میں ٹوٹے سے کمرے میں بیٹھا ہوں گا، آپ فون کر دینا کسی بیچارے کی ٹرمینل النس ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے، اللہ آرام دے گا. شفا تو اللہ نے دینا، کوئی پیسہ نہیں، کچھ نہیں. ادھر بھی میں نے عرفان صاحب کی سسٹر کا مسئلہ تھا، میں نے کہا تھا کہ عرفان صاحب مجھے لے جائیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. ہمیں نہیں یہ ذاکر نائک نوئک ٹوپیاں، یہ ٹوپیاں پہننے والے ہیں. پھر ایک بہت انٹرسٹنگ تھا کہ یو آر ٹرو جسٹ منصور واز مڈل مین ٹو فکس ہم ود NS ٹو ارینج فلیٹ اینڈ ادر تھنگس. وہ کہتا ہے منصور بہت ایکٹیو تھا اس دلے کو بھوسڑی کو فلیٹ فلوٹ لینے کے لیے. اچھا، اینڈ ادر تھنگس وین بھوسڑی وینٹ ٹو عمرہ آن ریٹرن he went to London and Mansoor went to London from South Africa where he went to attend seminar. In London, Mansoor took Bhosri and gave good rounds on London streets on sports car because in car there is no walls to hear discussions. اب بھوسڑی منصور ہی کے خلاف ہو گیا ہے. منصور وغیرہ کے گروپ نے ہی تو بھوسڑی کو بنایا نا، یہ اعجاز الحسن گروپ بنے ہوئے تھے، اعجاز الحسن کے خلاف تھے. بیچارہ میرا طرح کا شریف سا آدمی ہے، میرا یار ہے بہت. وہ سال کو اس نے چیف ججی کرنی تھی، اس کا نہیں شوق جب بڑے اس نے کہا میں چو کتے کے بچے اب بھگت رہے ہو نا. آج اس نے پھر بھوسڑی نے ٹوہا مارا. اس نے کہا چلو جی 30 کو کمیٹی کا 63، یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. انہوں نے نہ ماننا ہے. آج بس یہ کمائی کریں گے 8 ججوں کے تفصیلی فیصلے پہ. وہ بھائی 90 دن میں الیکشن کرانے کا نہیں کہا تھا سپریم کورٹ نے؟ وہ مانا تھا کوئی؟ باتیں ان سے کروا لو بس. پھر ایک بہت زبردست جلسے کے بارے میں تھا کامنٹ، آنکھوں دیکھا حال. جلسے کے لیے 4 کلومیٹر باہر گاڑیاں لگوائیں گی اور پھر پیدل سفر. بوڑھے لوگوں کو انتظامیہ نے واپس جانے کا مشورہ دیا. بہت زیادہ خاردار تاریں تھیں اور جہاں جھاڑیاں نہیں تھیں وہاں کوڑا اور ملبہ ٹرکوں کے ٹرک جان بوجھ پھینکوایا گیا، جس میں ٹوٹا ہوا کانچ اور کیل لگی لکڑی بھی تھی. متعدد لوگوں کے جوتے پھٹے اور پاؤں بھی زخمی ہوئے. خاردار جھاڑیوں کی وجہ سے جرابوں پر کانٹے چپک رہے تھے. انتہائی ناہموار پلاٹوں اور گرد و غبار سے گزر کر دوبارہ نالے ٹاپنے تھے جن میں ہرے رنگ کا گندا پانی کھڑا تھا جو اونچی سڑک کے دونوں طرف تھے. نالے جو کہ اونچی سڑک کے ساتھ ساتھ نیچے کی طرف واقع تھے تو ان کو ٹاپ کر پل کی چڑھائی کی ملبے اور ناہموار ڈھلوان سے چڑھائی جا رہی تھی. اور جیسے ہی آپ سڑک کے کنارے پہنچے تو پتہ چلا کہ سڑک کے بننے کے ساتھ پولیس کے خاردار تاروں کا جال بچھا رکھا ہے تاکہ لوگ جلسہ گاہ آرام سے نہ پہنچ پائیں. سڑک کے نیچے کا پل پولیس نے بند کر رکھا تھا. میں نے پولیس والے سے پوچھا بھائی راستہ کیوں روک رکھا ہے؟ تو اس نے ایک جانب اشارہ کیا کہ جلسے کے پلاٹ میں اس طرف سے نیچے اترنے کا راستہ ہے. میں سمجھا ادھر سے اترائی کا کوئی مناسب انتظام کیا ہوگا، تب بھی ادھر سے روک کر ادھر بھیج رہے ہیں. لیکن ادھر تو بالکل کچی ڈھلوان جس پر اینٹوں کے ٹکڑے پڑے تھے، ادھر سے اترنا تھا. اور اترائی کے بعد پھر سے اونچی سڑک کے نیچے وہ نالا جس میں ہرے رنگ کا پانی جمع تھا اس کو ٹاپ کر خاردار تاروں سے گزر کر جلسہ گاہ پہنچنا تھا. بہت سے بوڑھے اور فیملی ظاہر ہے یہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، لیکن سلام ہے ان لوگوں کے جذبے کو جو پھر بھی پہنچ گئے. اس پر بھی بجلی کاٹ دی گئی، اس لیے انتظامیہ نے فیملیز کو پہلے گھر جانے کو کہا کیونکہ سڑک کے کنارے اسٹریٹ لائٹس بھی بند تھی. یہ ہے آپ کا لیڈر عمران احمد نیازی المشہور خسرا.
عمران احمد نیازی المشہور خسرا آپ کا ٹوا مروا رہا ہے، 7 لاکھ سے ٹوا مروا رہا ہے، اور جھاڑیوں اور ادھر آپ کا ٹوا مروا رہا ہے، اور تو کیا لوگوں کو کیا لوگ میں کہتا ہوں 10,000 لوگ میرے ساتھ تیار ہو جائیں، خدا کی قسم رائیو ایٹ اسلام آباد ایئرپورٹ ہم 10,000 جناب صاحب جی ایچ کیو کو تباہ و برباد فنانا، ان 7 لاکھ مادر چود سوروں کا ٹوا نہ مار دیں، میرا نام نظر چوہان ہے، لیکن عمران احمد نیازی المشہور خسرا، عمران احمد نیازی المشہور خسرا، اس کے لیے وہ جج قلم توڑ رہے ہیں، پہلے اعجاز الحسن قلم توڑتا تھا، عمر عطا بندیال کا قلم توڑتا تھا، عوام اسٹریٹس پہ فیصلے ہوتے ہیں، آسماں جہانگیر کہتی تھی، آپ ان کو موبلائز نہیں کر سکے، ٹھیک ہے۔ اب وہ حامد میر کہتا ہے اٹس ٹو لیٹ، جب بیٹھو کہتا ہے کوئی تمہارا چانس نہیں ہے عمران خان کا، ہم ہی حکومت کریں گے، حرام سارے۔ اچھا جی، اب میں اس روحانیت کے سوال پر آتا ہوں اور آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ وہ پیر صاحب نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اے خدا تو لوگوں کو پیدا کرتا ہے اور پھر مار دیتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، چونکہ تیرا سوال انکار اور غفلت پر مبنی نہیں ہے، اس لیے میں درگزر کرتا ہوں ورنہ سزا دیتا۔ تو اس سے معلوم کر رہا ہے تو اس لیے معلوم کر رہا ہے تاکہ عوام کو ہماری حکمتوں سے آگاہ کرتے، ورنہ تجھے مخلوق کو پیدا کرنے میں ہماری حکمتیں معلوم ہے۔ تیرا سوال علم کے منافی نہیں ہے، کسی چیز کے بارے میں سوال آدھا علم ہوتا ہے، اگرچہ تو اس سے واقف ہے، لیکن تو چاہتا ہے کہ عوام بھی آگاہ ہو جائیں۔ کسی چیز کا علم ہو جانے کے بعد ہی اس کے بارے میں سوال جواب ہو سکتا ہے، علم ہی گمراہی اور ہدایت کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ نمی اور تری میں پل میں شیرینی کے علاوہ تلخی بھی پیدا کرتی ہے، ملاقات اور تعارف سے دوستی اور دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور غذا ہی سے بیماری اور صحت دونوں پیدا ہوتی ہیں۔ اے موسیٰ، تو ناواقفوں کو حکمتوں سے واقف کرانا چاہتا ہے، اس لیے تجائل عارفانہ برت رہا ہے، ہم بھی اس کے علم سے جان بن کر تجھے جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، کھیتی ہو دو، جب کھیتی تیار ہو گئی، کھیتی بو دو، جب کھیتی تیار ہو گئی، اور انہیں اسے کانٹے کا حکم دیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تو نے خود کھیتی بوئی اور پھر اسے کیوں کاٹ ڈالا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ کھیتی کے پکنے پر اس میں دانہ اور بھوسا تھا، اور دونوں کو ملا جلا دینا مناسب نہ تھا، حکمت کا تقاضا نہیں تھا کہ یہی تھا کہ دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے۔ حق تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ عقل تم نے کہاں سے حاصل کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ دانش اور عقل آپ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر یہ دانش مجھ میں کیوں نہ ہوگی؟ دیکھو، انسانوں کی روحیں 2 قسم کی ہیں، ایک پاک ایک ناپاک۔ سب انسانی جسم ایک رتیے کے نہیں ہیں، کسی جسم میں موتی جیسی روح ہے اور کسی میں کانچ کی پوت کی طرح کو۔ ان روحوں کو بھی اس طرح ایک دوسرے سے علیحدہ کر دینا مناسب ہے، جس طرح گیہوں کو بھوسے سے، تاکہ ایک روحیں جنت کو چلی جائیں اور بری روحیں دوزخ کو۔ پہلی حکمت تو مارنے کی تھی، اور پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے۔ حدیث قدسی ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لہٰذا میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ مخلوقات مظہر صفات خداوندی ہیں، انسان کے جسم میں جو موتی ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ فائن، اس میں جو سب سے بڑا مجھے اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ روح پاک اور ناپاک نہیں ہوتی۔ آئی چیلنج اینی باڈی، روح از دا لائٹ، جیسے کندی نے کہا، فرسٹ انٹلیکٹ اور کنٹمپلیشن، ایکچولائزیشن
کو کریشن، پارٹ آف دیٹ، ہم خدا کا حصہ روح سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں اپنا اظہار کرنا چاہتا تھا، فرمایا ٹھیک ہے جی، اظہار ہماری صورت میں، روحوں کی صورت میں، درختوں میں روح کی صورت میں، جانوروں میں، پرندوں میں، کیا کیا خوبصورت پرندے، سمندروں، پہاڑوں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ اظہار کر رہا ہے۔ روح کی کوئی پلیتی نہیں ہے، جسم کی پلیتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہر انسان ایک اچھی روح کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اگر روح ہی بری ہے تو پھر آپ کی جنت دوزخ، پھر آپ جنت دوزخ کی بھی بات کر رہے ہیں، کمال آدمی ہے یار۔ جب آپ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، میں اس کی ویریسٹی میں نہیں جاتا کہ یہ کہاں سے ایکسٹریکٹ ہے، قرآن پاک سے ہے، کہاں سے ہے، میں تو ایکسپلین آپ کو کر رہا ہوں کہ یہ بالکل ہم جیسے عارف لوگوں کو یہ سمجھ سے باہر ہے، ہم جیسے روحانی لوگوں کی یہ سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ یونیورسل ٹروتھ میں یہ کہیں فٹ نہیں ہوتا ہے۔ روح پوتر ہے۔ وہ جو جیفے ہے، حرامزادہ کتا پیسے کھاتا ہے، ابراہیم جعفے، اس نے کہا کہ 2 کلومیٹر ڈایا میٹر پہ یہ روح کا اثر ہوتا ہے، جس سے وہ علاج کا کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب وہ بری روح سے تو کوئی اثر نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ نیگیٹو فیلنگز کی جو میں بات نیگیٹو وائبز کی کرتا ہوں، وہ نیگیٹو وائبز روح کی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، وہ باڈی کی نیگیٹیوٹی ہے جو ایک کرنٹ کریٹ کر رہی ہے۔ آپ اس روح کو لائٹ بھی اس سے جلا سکتے ہیں، اور اس سے یہ ساری کینسرس اور ساری برائیاں، پیسہ، مادہ پرستی بھی کر سکتے ہیں، پس ہو جائے گی۔ باڈی از اوپیک، اس سے اس روح کی روشنی، جس کو ابراہیم جعفے کہتا ہے کہ 2 میل کے ڈائیگرام میں ہے، 2 میل کے ڈائیگرام میں یہ روشنی ہے، وہ کہتا ہے ابراہیم جعفے جو بھی ہے کت پل وہ، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر وہ دکھتی کیوں نہیں ہے؟ اوپیک باڈی ہے۔ اوپیک باڈی فردر گندی ہو جاتی ہے جب اس میں حسد، مقابلہ، بدماشی، چوری چکاری، گنڈا گردی، جھوٹ ایڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، پھر وہ اور زیادہ گندی ہو جاتی ہے۔ روح ایک ہی ہے، یہ روشنیوں کا سفر ہے، یہ روحوں کا سفر ہے۔ یہ روح ادھر سے جب قبض ہوگی، یہ باقی روحوں کے ساتھ عالم ارواح میں مل جائے گی، یا عالم ارواح سے جیسے پیر صاحب نے کہا کہ پہلے وہ گارنٹی کے ساتھ ہی آتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں تیری اوبیڈینس کرتا ہوں، ٹھیک ہے، دیٹ پیر صاحب کی میں بات مانتا ہوں، یس، کہ وہ اسی کا حصہ ہے، اس شعور مقدسہ کا حصہ ہے، کائنات کا رقص ہے، کاسمک ڈانس ہے۔ آخر میں آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ خوشخبری یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی وقت میری ڈاکیومنٹری اس کتی حرام زادی فوج کے خلاف آ رہی ہے۔ میں کینیڈا جانے سے پہلے ول میک شور دیٹ ڈاکیومنٹری از ریلیزڈ۔ آپ کے کھوپڑوں میں یہ بات ثابت کروں کہ ان حرام زادوں نے کیا کیا گند کیے، کر رہے ہیں اور کریں گے۔ اگر آپ نے اس کے آگے کوئی ناکتہ نہ لگایا، پل نہ باندھا، ٹھیک ہے نا جی، بند نہ باندھا، یہ کرتے رہیں گے۔ عمران خان تو پتہ نہیں، میرا خیال ہے 2050 میں لانگ مارچ کا فیصلہ کرے گا۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے